نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعين وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك. مشاہدین کرام، مؤمنین اور مؤمنات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے سے انجمن جعفریہ علی پور شعبہ دینیات اور ذمہ داران انجمن جعفریہ کی طرف سے آن لائن دینی معلومات پہنچانے کا کلاسی شکل میں مذہبی پروگرام الحمدللہ علی چینل میں عرصہ دراز سے ہو رہے ہیں۔ ہفتے کی رات اور اتوار کی رات شام 8 بجے، لیکن یہ جو سلسلہ جمعہ کے نماز مغربین کے آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور گزشتہ ہفتے جس کی پہلی کلاس منعقد ہو چکی ہے ابتدائی، آج دوسری کلاس سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے آن لائن جعفریہ دینیات، جو ہفتہ وار ویکلی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے اور دوسری کلاس ہے جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مختلف علماء اور مختلف دانشوروں سے آپ حضرات اس ذریعے سے، علی چینل کے ذریعے آن لائن جعفریہ دینیات استفادہ کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آن لائن جعفریہ دینیات کلاس 2 آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ابتدا میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں جو بھی ہمارے پروگرام کو مشاہدہ کر رہے ہیں ناظرین اور ناظرات سے، کہ علی چینل کی ٹیلی گرام گروپ میں ایک لنک شیئر کی گئی ہے۔ ابھی اسی وقت کلاس میں جو بھی شرکت کر رہے ہیں، جو بھی گھروں میں بیٹھ کر کلاس دیکھ رہے ہیں، جہاں پر سے بھی آپ بیٹھ کر کلاس دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک انعام ہم دیں گے کلاس میں شرکت کرنے اور کلاس کو دیکھنے کا۔ یہ انعام کا طریقہ یہ رہے گا کہ کلاس کی ابتدا سے اس وقت سے لے کر 8 بجے تک انشاءاللہ آپ کو فرصت ہے کہ علی چینل کے لنک میں جائیں۔ آپ جانے کے بعد وہاں پر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، جو تفصیلات مانگی جاتی ہیں، ان کو آپ داخل کریں۔ انشاءاللہ اگر قرآ آپ کے نام پہ نکلے، آن لائن قرآ کیا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کلاس کے آخر میں، اگر آپ کے نام پہ قرآ نکلتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے ایک سوال بھی پوچھا جائے گا کال کر کے، اور آپ کو انعام سے بھی نوازا جائے گا یہ شرکت کے لیے۔ تو جو بھی مشاہدین ہیں ہمارے مؤمنین اور مؤمنات ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ٹیلی گرام گروپ میں جائیں، اپنی معلومات کو وہاں پر درج کریں، اور کلاس میں شرکت کرنے کا انعام اگر آپ کے حق میں آتا ہے تو انشاءاللہ حاصل کریں۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں، بضعۃ الرسول ام ابیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت پر آپ تمام مشاہدین عاشقان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت گرامی میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ تمام کی طرف سے
ہمارے اور آپ کے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں بھی آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ احکام اسلامی کے حوالے سے فقہا کا ایک نظریہ ہے۔ فقہا فقیہ کی جمع ہے۔ مجتہدین جو ہمارے موجود ہیں، جو اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، فقہا ہمارے اسلامی احکام کے حوالے سے آپ بزرگواروں کا ایک نظریہ ہے جو اسلامی احکام کی قدر اور منزلت، اسلامی احکام کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ فقہا کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کے تمام موضوعات، تمام مراحل اور تمام حالات کے سلسلے میں اسلام کے پاس مضبوط اور نجات بخش قانون اور ضابطہ موجود ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کوئی ضابطہ، کوئی دستور، کوئی حکم، کوئی قانون نہ بتایا ہو۔ یہ اسلام کی گہرائی اور اسلام کے جامع ہونے کی نشانی ہے کہ اسلام انسان کو کہیں پر بھی بے رہنمائی کے نہیں چھوڑتا۔ ہر جگہ اسلام کی ہدایت ہے، ہر موضوع پر اسلام نے رہنمائی کی ہے، ارشاد کیا ہے اور انسانوں کو اس طرف ہدایت کی ہے تاکہ کامیاب زندگی کریں اور ایک نجات حاصل کرنے والی زندگی گزاریں اس دنیا میں۔ اس عنوان اور اس نظریے کے مد نظر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اجمالی طور پر، سرسری طور پر ایک نگاہ میں انسان جو بھی زندگی کر رہے ہیں ان کی زندگی کو کچھ حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، کچھ مرحلوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ انسان کی فردی زندگی ہے، انسان کی اجتماعی زندگی ہے، انسان کی اقتصادی زندگی ہے، انسان کی سیاسی زندگی ہے، انسان کی عبادی زندگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ان موضوعات اور ان حالات اور ان مراحل میں سے اسلام ہر مرحلے میں قانون اسلام نے انسان کے سامنے رکھا ہے تاکہ اس قانون کے مطابق چلتے ہوئے انسان کامیاب رہے۔ یہاں تک کہ خلاصہ کر کے بتایا ہے، قبل ولادت سے بعد وفات تک قانون موجود ہے۔ ابھی انسان کی ولادت اس دنیا میں نہیں ہوئی ہے، انسان کی ولادت کے لیے کیا تیاریاں کی جائیں ان کے والدین کے لیے، اس معاشرے کے لیے اسلام نے قانون دیا، اسلام نے احکام بتائے۔ انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو جو ان کے وارث، ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار باقی رہ جاتے ہیں، اس مرحوم کے حوالے سے کیسے برتاؤ کریں، یہ قانون اور یہ احکامات بھی اسلام نے سامنے رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک جامع دین، ایک کامل دین، ہر موضوع پر، ہر مرحلے پر اور ہر حالت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ قانون انسان کے سامنے رکھا ہے، احکام مقرر کیے ہیں تاکہ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے انسان خود بھی سکون کی زندگی کرے، کامیاب زندگی کرے، دوسروں کے لیے بھی سکون اور کامیابی کی راہ ہموار کرے۔ ایک زاویہ اور ایک رخ جو انسان کی زندگی کا ہے وہ اجتماعی زندگی ہے۔ اجتماعی احکام بھی اسلام میں موجود ہیں۔ اجتماعی احکام کا ایک شعبہ انشاءاللہ جب بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے کلاس لے کر، ہم کوشش کریں گے اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔
دیگر جو اساتذہ آئیں گے، دیگر جو علماء آئیں گے، وہ اپنے اپنے شوق اور اپنے اپنی فکر کے اعتبار سے کوئی موضوع پیش کریں گے۔ ہم نے جو طے کیا ہے اور خدا کی طرف سے یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ اس موضوع پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اجتماعی احکام کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے اہل و عیال کے احکام۔ کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں بیوی بچوں کے احکام، گھر بسانے کے احکام۔ اگر کوئی آدمی اہل و عیال والا ہے تو اہل و عیال کے حوالے سے اسلام نے کیا احکامات پیش کیے ہیں بیوی بچوں کے حوالے سے۔ گھر کوئی بسانا چاہتا ہے، گھر آباد کرنا چاہتا ہے، تو کیا قانون، کیا احکامات اسلام میں ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اجتماعی احکام کا ایک شعبہ اہل و عیال کے احکام، بیوی بچوں کے احکام، گھر بسانے کے احکام، تینوں ایک ہی چیز ہیں، جملے اور الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ تو عنوان درس آج کا، اور انشاءاللہ جب بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب بھی موقع ملے، تو جو عنوان رہے گا وہ احکام خانوادے، فارسی میں خانوادے کے احکام، یہ فارسی میں کہا جائے گا۔ اردو میں اگر ہم کہیں اہل و عیال کے احکام، اگر اس کو انگلش میں کہنا چاہیں فیملی رولز، اسلام کے مطابق، اکارڈنگ ٹو اسلام، اسلام کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق فیملی رولز کیا ہیں، اہل و عیال کے احکام کیا ہیں، خانوادے کے احکام کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ عنوان ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے، اس لیے کہ آج جو مومنین اور مومنات ابھی یہ کلاس مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی لنک نہیں ان کو ہم نے شیئر کی، تو ابھی آپ کے سامنے ٹیلی گرام میں ایک لنک موجود ہے، جائیں ٹیلی گرام گروپ میں۔ ٹیلی گرام گروپ جو علی چینل کا ہے، اگر آپ کو ٹیلی گرام گروپ نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو ٹیلی گرام کا علی چینل علی پور 1، علی چینل علی پور 1 آپ ٹائپ کریں گے ٹیلی گرام میں تو آپ کو علی چینل کی گروپ آ جائے گی، اس میں جوائن کر لیں، اس کے ممبر ہو جائیں، اور وہاں پر ایک لنک دی گئی ہے، اس لنک پر اگر آپ کلک کریں گے تو کچھ وہاں پر سوالات پوچھے جائیں گے۔ ان سوالات کا اگر آپ جواب دے دیں تو آپ کا نمبر ہمارے لسٹ میں رجسٹرڈ ہو جائے گا، آ جائے گا، فہرست میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ کلاس کے آخر میں قرآ کے ذریعے سے جنہوں نے نمبر اپنا درج کروایا ہے ان سے سوال پوچھیں گے۔ کلاس میں شرکت کرنے اور صحیح جواب دینے کا آپ کو ایک تشویقی شوق دلانے کے لیے ایک انعام دیا جائے گا۔ جو ہمارے ناظرین ہیں، مومنین مومنات، آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جائیں ٹیلی گرام کے گروپ میں، وہاں پر جانے کے بعد کلاس پر نگاہ رہے، توجہ رہے، ذہن دھیان کلاس کی طرف رہے، اور انشاءاللہ آپ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ، اور یوٹیوب کا جو علی چینل جو ہے چینل ہے، ابھی جو لنک میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ لنک شیئر ہے، اس کے آپ جائیں، وہاں پر بھی جو ہے جانے کے بعد اپنا نمبر تفصیلات پیش کر سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام میں بھی جا سکتے ہیں، یوٹیوب کے نیچے بھی لنک دی گئی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو اسے ہم نے عرض کیا کہ موضوع ہے اہل و عیال کے احکام، فیملی رولز۔ جس کتاب کو ہم نے مصدر اور منبع اس کلاس کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے احکام خانوادے، جس کتاب کو لکھا ہے جناب یوسفیان نے۔ جناب یوسفیان کی لکھی ہوئی احکام خانوادے کتاب سے یہ پریزنٹیشن اور یہ کلاس اس شکل میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ اور ایک کتاب بھی ہے جس کا عنوان ایک ہی ہے، لیکن کچھ باتیں ایک دوسرے میں جو ہے کسی میں کم توضیح دی گئی ہے، کسی میں زیادہ، جو ہم کو بہتر لگے دونوں سے ہم فائدہ لے رہے ہیں۔ تو دوسری کتاب ہے جس کو ہم مصدر اور منبع کی شکل میں استفادہ کر رہے ہیں، فقہ
خانوادے جناب علی اصغر نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو پہلا احکام خانوادے، دوسرا فقہ خانوادے، دونوں کا معنی ایک ہے، فقہ یعنی احکام، احکام یعنی فقہ۔ تو وہاں پر بھی گھریلو احکام ہیں، یہاں پر بھی گھر بسانے اہل و عیال کے احکام بیان کی۔ ان دو کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ پہلا درس اور پہلی کلاس احکام خانوادے، اہل و عیال کے احکام، بیوی بچوں کے احکام، فیملی رولز کے حوالے سے جو پہلا درس ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی آدمی گھر بسانا چاہتا ہے تو گھر بسانے کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے شادی۔ آدمی شادی کرے گا تو ایک رشتے میں باندھا جائے گا، اس رشتے کے بعد اللہ کی مصلحت کے مطابق اس کو اولاد عطا ہوگی، جب چاہے جو چاہے، پھر اس کا گھر بسے گا۔ تو پہلا جو مرحلہ گھر بسانے کے لیے، خانوادہ تشکیل دینے کے لیے، فیملی جو ہے آدمی کو بسانے کے لیے شادی کے مرحلے میں قدم رکھنا ہے۔ شروعات جو ہوگی وہ شادی سے۔ ہاں، شادی سے پہلے بھی اس کے کچھ مراحل ہیں شادی کو پہنچنے کے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو کریں گے۔ شادی کے حوالے سے اسلام کا کیا قانون ہے، اسلام کا کیا حکم ہے؟ تمام انسانوں کے لیے شادی رچانا مستحب مؤکدہ ہے۔ شادی مستحب مؤکدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا مستحب ہے جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے زیادہ شوق دلایا ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جس کام کا بھی شوق معصومین انسان کو دلائیں وہ کام مستحب ہے، اگر واجبی شکل میں اور واجب کے حوالے سے کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو مستحب اس کو کہا جائے گا۔ تو یہ مستحب اگر تمام معصومین یا اکثر معصومین اسی بات پر زیادہ انسان کو شوق دلائیں تو مطلب یہ ہے کہ اس مستحب میں کوئی ایسی بات ہے جس بات کے مد نظر معصومین چاہتے ہیں کہ انسان مستحب ہونے کے باوجود اس کو اپنائے، اس کو حاصل کرے اور اس کی طرف آگے بڑھے۔ تو ایسے مستحب کو کہتے ہیں مستحب مؤکدہ، تاکید کی گئی ہے، زیادہ یاد دلایا گیا ہے۔ تو شادی کرنا، شادی رچانا واجب نہیں ہے۔ اسلام کے قانون کے مطابق شادی مستحب مؤکدہ بعض لوگوں کے لیے واجب ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے واجب ہے؟ دیکھیں، شادی تمام انسانوں کے لیے مستحب مؤکدہ، بعض انسانوں کے لیے واجب ہے۔ کن کے لیے؟ اگر کوئی شادی نہ کرنے کی وجہ سے حرام میں گرفتار ہو رہا ہے، حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، تو حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شادی کرنا واجب ہے۔ تو سب انسانوں کے لیے مستحب مؤکدہ، لیکن جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے مبتلا حرام ہو رہا ہو، حرام میں گرفتار ہو رہا ہو، تو ایسے انسان کے لیے شادی کرنا واجب ہے، تاکہ ایک مستحب کام کو اپنا کر جو واجب کی شکل اختیار کر لے گا حرام سے بچ جائے، حرام سے دور ہو جائے۔ یہ اسلام کا قانون۔ تو شادی کے لیے یہ قانون اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک داستان ہے، بہت سارے روایات، داستان، کہانیاں موجود ہیں کتابوں میں۔ یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، ایک باحجاب، دیندار، نمازی، روزے دار ایک عورت، جس تصویر کو کنار میں منبر پر تشریف دیکھ رہے ہیں آپ، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ صرف جو ہے نام آپ کا ذکر کرنے کے لیے یہ تصویر ہم نے یہاں پر رکھی ہے۔ ایک مومنہ، نمازی، نماز شب پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، مستحب روزے رکھنے والی، پردے کا خیال کرنے والی ایک مومنہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے ایک بات کہی امام سے۔
کہا کہ مولا میری عمر جو ہمارے معاشرے کی لڑکیاں شادی کرتی ہیں جس عمر میں، اس عمر سے میں آگے بڑھ گئی ہوں. جس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں بچیوں کی، میں اس عمر کو پار کر چکی ہوں، لیکن میں نے شادی نہیں کی ہے اور میرا شادی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. دیکھیں، ایک مستحب کام وہ ترک کر رہی ہے تو امام کو کہنا، امام کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ تو مبتلا حرام نہیں ہو رہی ہیں، آپ الحمدللہ دوسرے کاموں میں عبادت میں آگے آگے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے. نہیں، امام نے سوال کیا کہ شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں شادی نہیں کر رہی ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ایک نیک عورت ہیں. ایک نیک عورت کسی گھر کی بہو بن جائے تو اس گھر کو نورانی کر سکتی ہیں، شوہر کو اپنے کردار سے متاثر کر سکتی ہیں. تو آپ نے کیوں شادی ابھی تک نہیں کی؟ اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ میرا آئندہ بھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس محترمہ نے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں جی بھر کی عبادت کروں، اگر میں ابھی شادی کر لوں گی تو شوہر کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا، پھر مجھے اللہ اولاد دے دے تو اولاد کا خیال رکھنا پڑے گا، تو یہ جو ہے واجب جو میری گردن پر آ جائیں گے، شوہر کے حق کو ادا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، پھر ایک رشتے کا جو ہے دائرہ وسیع ہو جائے گا، سسرال، ساس، یہ سب چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری عبادتوں میں یہ کام رکاوٹ بن سکتا ہے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کروں اور میری عبادت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. تو امام نے فرمایا کہ محترمہ آپ نے جو فکر کی ہے وہ غلط فکر ہے آپ کی. آپ جو کہہ رہی ہیں، آپ کی فکر اور آپ کا جو خیال جس کی وجہ سے آپ شادی نہیں کرنا چاہتی وہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ جتنی بھی عبادت کر لیں میری جدہ فاطمہ زہرا کی عبادت کی برابری تو نہیں کر سکتی. میری جدہ کی عبادت کتنی تھی؟ میری جدہ کی عبادت کی کیفیت کیا تھی؟ جبکہ میری جدہ نے شادی بھی کی، میری جدہ کو اولاد بھی اللہ نے عطا کی، اور وہ نیک اولاد آج دین کا ستون بن کر ابھری ہے. تو یہ شادی کی برکتیں ہیں. آپ عبادت انجام دیں، یہ بھی جو کام آپ کرنے جا رہی ہیں یہ بھی عبادت ہے. بچوں کی تربیت عبادت ہے، شوہر کی خدمت عبادت ہے. تو ایک غلط فہمی کو امام نے دور کرتے ہوئے اس معظمہ کو شادی کے لیے تیار کیا اور وہ گئیں اور انہوں نے گھر بسایا. تو دیکھیں شادی کتنا مہم مستحب ہے جس کی طرف اسلام نے اس طریقے سے ہمیں ہدایت کی ہے. اب کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، شادی اپنے خود کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کی، تو شادی کے مراحل میں سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ منگنی ہے. یعنی شادی سے پہلے منگنی کی جاتی ہے جس کو ہمارے یہاں نسبت کہا جاتا ہے. نسبت کے احکام کیا ہیں اسلام میں؟ نسبت کوئی کرنا چاہتا ہے یعنی شادی تک پہنچنے کے لیے پہلے منگنی سے شروع کرنا پڑے گا، منگنی سے پھر شادی کو پہنچیں گے. تو اسلام میں منگنی کے احکام، اسلامی احکام میں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں. یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے. لڑکے کی طرف سے لڑکی کا رشتہ مانگنا مستحب ہے. اسلام کے قانون اور احکام کے مطابق لڑکے والے لڑکی کے گھر جائیں، تحقیق کے مطابق جانکاری اور معلومات حاصل کریں کہ فلاں گھر میں ایک دیندار، ایک نیک صفت بچی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہے تو لڑکے کی طرف سے رشتہ لڑکی کی طرف جائے. یہ مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے. ٹھیک. منگنی کے حوالے سے اسلام نے یہ ہدایت دی ہے کہ منگنی کا، لگتا ہے کہ سلائڈز جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہے ہیں آپ کے اسکرینز پر، جو وضاحت آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی جو ہے آپ کے ذہنوں میں ہے. جیسے ہی
ہم چاہیں گے کہ سلائڈز کے ساتھ اگر جائیں تو شاید آپ کی جو ہے ہماری بات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور بہتر آپ جو ہے مطلب کو درک کر سکتے ہیں۔ تو اب تک جو ہم نے بتایا کہ ہمارا جو عنوان ہے وہ شادی کے احکام، معاف کیجئے گا، اہل و عیال کے احکام، اہل و عیال اور گھر بسانے کے احکام، فیملی رولز میں پہلا جو مرحلہ آئے گا وہ شادی کا ہوگا۔ شادی کے بارے میں اسلام نے کہا ہے کہ شادی رچانا تمام انسانوں کے لیے مستحب مؤکدہ ہے، بعض انسانوں کے لیے واجب ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے جو حرام میں گرفتار ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ شادی کریں۔ شادی کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں مختصر ذکر کیا، اس کے بعد بتایا کہ شادی کے لیے جو مقدمہ ہے، شادی تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ ہے منگنی۔ منگنی کو خطبہ کہتے ہیں عربی میں، اسلامی احکام میں، اور مستحب ہے کہ لڑکے کی طرف سے رشتہ جائے، یعنی لڑکے والے گھر جائیں لڑکی کے اور منگنی کے لیے جو ہے جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ وہاں پر انجام دیں۔ منگنی کا مقام، منگنی کتنی مہم ہے، منگنی کیا اہمیت رکھتی ہے، اس حوالے سے اسلام نے قانون جو بتایا ہے، جو ہدایت کی، گھر کے پائے کی طرح ہے۔ دیکھیں بہت توجہ کریں، ماں باپ سے مخصوصاً گزارش ہے کہ چاہے لڑکے کے ماں باپ ہوں چاہے لڑکی کے ماں باپ ہوں، اگر بچیاں جوان لڑکے یہ کلاس دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تو توجہ کریں کہ منگنی شادی کے بعد جو گھر بسنے والا ہے اس کا پایا ہے۔ پایا اگر مضبوط ہو، جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، اندر تک کھدائی زمین کی کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ پایا مضبوط ہو۔ کیوں موٹی موٹی لوہے کی کھمبیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ تاکہ پایا مضبوط ہو۔ کیوں پلرز ڈالے جا رہے ہیں، استعمال کیا جا رہا ہے؟ تاکہ پایا مضبوط ہو۔ تو منگنی شادی اور شادی کے بعد جو گھر بسے گا اس کا پایا ہے۔ جتنی دقت، توجہ، خیال، تحقیق یہاں پر کرنی ہے وہ بعد کے مرحلوں میں آسانی ہو جائے گی، یہاں بہت ضروری ہے۔ صرف کسی نے کہہ دیا، کسی نے بتا دیا، کوئی فلاں، دوسرے ہر چیز کو کنار میں رکھ کر بہت ہی زیادہ دقت جو کرنا ہے وہ منگنی کے وقت۔ تو یہ بات اسلام کے احکام میں، اسلام کے قوانین میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ منگنی میں صداقت ضروری ہے۔ یعنی لڑکی کے بارے میں اگر کوئی چیز معلوم کی جا رہی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، یا لڑکے کے بارے میں لڑکی والوں کی طرف سے کوئی چیز معلوم کی جا رہی ہے، تو جو آدمی بتا سکتا ہے وہ کسی چیز کو نہ چھپائے، جو حقیقت ہے اس کو بتا دے، اس لیے کہ ایک زندگی جو ہے یہاں پر پایا ڈالا جا رہا ہے، ایک زندگی کا، خدا نہ کرے ہمارے کچھ پردے ڈالنے کی وجہ سے ایک سست پائے پر گھر بنا جائے، اس کے بعد آئندہ جا کر خدا نہ کرے وہ گھر گر نہ جائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ منگنی میں صداقت ہو۔ منگنی کے لیے ایک دوسرے کے تعارف میں صداقت سے کام لینا مستحب ہے، بہتر عمل ہے، مستحب جو ہے کام ہے، کہ یہاں پر جھوٹ پردے میں ڈال کر، لفظ بدل کر، جو ہے راز میں رکھ کر آگے والے کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے اسلام کے مطابق۔ منگنی میں مستحب ہے، یہ بھی ایک قانون منگنی کے حوالے سے، جب ہماری یہاں کی زبان میں بر آئے، رشتہ آئے، پیغام آئے، جو اسلام میں مستحب ہے، لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے گھر رشتہ آئے، تو توجہ، دین کی پابندی، آداب کی رعایت، کہ لڑکا کتنا دین کا پابند ہے، آداب کتنا رعایت کرتا ہے، امانت داری کتنی ہے، پاک دامنی کتنا اس کے اندر موجود ہے، سخاوت اس کے اندر کتنی ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ رکھے، ظاہری شکل و صورت اور دیگر باتوں کی طرف توجہ نہ رکھے، نگاہ نہ کرے۔ یہ اسلام کا منگنی کے بارے میں حکم ہے کہ جب منگنی کی بات ہوتی ہے
تو لڑکے والے لڑکی کے بارے میں، لڑکی والے لڑکے کے بارے میں ان چیزوں کو معیار رکھیں: دینداری، آداب کی رعایت، امانت داری، پاک دامنی، سخاوت وغیرہ۔ ظاہری شکل و صورت کی طرف توجہ نہ کریں۔ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منگنی کے موقع پر ان صفات پر توجہ کریں تاکہ مضبوط پائے پر شادی کی عمارت رکھی جائے اور تعمیر کی جائے۔ یہ دیکھیں کہ لڑکا لڑکی کے بارے میں، لڑکے والے لڑکی کے بارے میں، لڑکی والے لڑکے کے بارے میں با محبت پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے ملنسار، پیار محبت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑے کے ہیں، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے بہت جلد توڑ لیتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں۔ اگر ایسی عادت رکھنے والے ہوں تو احتیاط ضروری ہے۔ اپنی جو ہے بیٹے یا بیٹی کی زندگی کو ایسے جگہ لے جا کر نہیں پھنسانا ہے۔ تو ایک بات جو رسول خدا نے فرمایا جس کی طرف توجہ رکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ با محبت ہو، عفیف اور پاک دامن ہو، مطلب اپنی عزت کی حفاظت کرے، ایرے غیروں کی طرف چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اپنا شوہر، اپنے محارم، اپنی حدود کے اندر رہے، نامحرموں کے ساتھ رابطہ، ہر جو ہے نام اور بدنام کی جگہ پر آنا جانا، یہ اگر عادت رکھنے والے ہوں تو رسول خدا نے فرمایا کہ ایسے لڑکیا اور لڑکی سے منگنی کے لیے تیار نہ ہوں، اور منگنی میں جب رشتہ آئے تو مثبت اور ہاں میں جواب نہ دیں بلکہ رد کر دیں۔ خاندان میں صاحب عزت اور احترام ہو، کہ دیکھیں کہ اس لڑکے اور لڑکی کی ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں، ان کے رشتوں میں کتنی عزت ہے۔ ایک مرتبہ کوئی آتا ہے تو سارے خاندان والے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے مسکرانے لگتے ہیں، ایک مرتبہ سب چہرے اداس کر کے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسی عادت رکھنے والی لڑکی یا لڑکا ہے تو یہ منگنی کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر یہ خاندان میں عزت اور احترام رکھتے ہیں تو بسم اللہ کا۔ نرم مزاج کا مالک ہو، اگر لڑکا ہے اگر لڑکی ہے تو مالک ہو، نرم مزاج جو سخت مزاج نہ ہو۔ یہ منگنی کے حوالے سے۔ ابھی دو داستان اور کچھ اور مطالب باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد۔ محترم مشاہدین، ناظرین، مومنین اور مومنات، دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس کلاس میں۔ تو ابھی ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ منگنی کے حوالے سے صداقت ضروری ہے، اور منگنی میں ایمانداری، آداب کی رعایت، رشتوں میں جو ہے ملنسار، نرم مزاج، ان چیزوں پر توجہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کسی دوسری بات پر توجہ نہ رکھیں۔ ایک داستان یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب جن کا نام علی ابن اسباط ہیں، انہوں نے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھ کر سوال کیا کہ مولا میں اپنی بیٹی کی جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں میرے گھر، تو جیسا میں ہوں، نماز شب پڑھتا ہوں، مستحب روزے رکھتا ہوں، ہر چیز کی پابندی میرے اندر ہے، جیسا میں ہوں مجھے ویسا لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے جس سے اپنی بیٹی کی منگنی کروں، اور ان کی جو درخواست اور جو رشتہ لے کر آ رہے ہیں اس پر میں راضی رہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ علی بن اسباط، تم جیسا ملو یہ ممکن نہیں ہے، کہ جیسا تم نے ذہن میں اپنے رکھ لیا ہے کہ مجھے ایسا ہی لڑکا چاہیے، تم اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی دیر کر دو گے شادی میں۔ چند چیزیں اگر جو ہیں ایک اچھی زندگی کے لیے، پایا مضبوط کرنے کے لیے اگر وہ چیزیں ہیں تو بسم اللہ کہہ کر اپنی بچی کا گھر آباد کر دو، اتنا زیادہ بھی سختی نہ کرو۔ تو یہ بھی ایک ہدایت ہے منگنی کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ بات یہاں پر عرض کرنا شاید بہتر ہو کہ اکثر جو ہم نے دیکھا
کہ بعض جگہوں پر، اکثر نہیں بعض جگہوں پر، کہ کال کرتے ہیں علماء کے پاس اور کہتے ہیں استخارہ کریں، ہم اپنی بیٹی کی یا اپنے بیٹے کی منگنی کرنا. دیکھیں بیٹا یا بیٹی کی منگنی کرنے کے لیے استخارہ 5% مراجع نظام بزرگان کا یہ کہنا ہے. 95% آپ کی تحقیق ہے، آپ کو جا کر دیکھنا ہے، معلومات کریں، دوڑ بھاگ کریں، ادھر ادھر پوچھیں کہ کیسا ہے لڑکا، کیسی ہے لڑکی، اس کے بعد جائیں. استخارہ 5% ہے. ادھر استخارہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. جتنا ہو سکے جائیں، تحقیق کریں. تحقیق سے اگر آپ کو تسلی تشفی ہوتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے آپ رشتے کو جو ہے مان لیں اور انشاءاللہ گھر بسا لیں. یہ ایک داستان. دوسری داستان جو اسی حوالے سے ہے منگنی کے، وہ ہے کہ ایک شخص جن کا نام حسین بن بشار ہے، انہوں نے خط لکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام کی بارگاہ میں، اور سوال کرنے لگے، مولا ایک لڑکے کا رشتہ میری لڑکی کو آیا ہے، کچھ اعتبارات سے ٹھیک ہے لیکن چند حرام کام بھی کرتا ہے. تو امام کا جواب آیا کہ اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی منگنی نہ کرو. دیکھیں اگر کھل کر کسی بری عادت میں، بری عادت حرام ہی نہیں، کنجوس ہے بہت زیادہ، جیسے کہا گیا سخت مزاج ہے، اگر وہ بات عام ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، تو پھر ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کی منگنی نہ کرو. دیکھیں دین مبین اسلام یہ وہ چیزیں ہیں جو مستحب احکام میں مستحب کی شکل، واجب کی شکل، مکروہ کہ یہ جو ہے انسان عمل انجام دے. تو شادی کے لیے منگنی کے لیے یہ احکامات دین مبین اسلام نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. دوبارہ انشاءاللہ یہ آخری جو ہے فرصت ہوگی، ابھی کچھ ہی دیر میں کلاس ختم ہونے والی ہے. جو ابھی ہمارے مشاہدین ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی اگر آپ سوال جواب میں اور انعام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ابھی علی چینل کے ٹیلی گرام گروپ میں جائیں ایک، اور یوٹیوب کے جو علی چینل کا یہ والا ویڈیو اور یہ والی کلاس جہاں پر جو ہے لائیو کی جا رہی ہے، اس کے ڈسکرپشن میں یہ لنک دی گئی ہے اور ٹیلی گرام میں بھی ہے. جائیں لنک میں اپنی تفصیلات جو پوچھی گئی ہیں وہاں پر جمع کریں تاکہ آپ کا نام ہماری فہرست میں آ جائیں. الحمدللہ 60 نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں. یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے کہ آن لائن جعفریہ دینیات کلاس میں 60 لوگ 5 منٹ پہلے تک جو ہے کلاس مشاہدہ کر رہے ہیں. الحمدللہ ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے جو مشاہدہ کر رہے ہیں. جنہوں نے نمبر دیا ہے، بہت سارے ممکن ہے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا نمبر سسٹم میں رجسٹر نہ کیا. منگنی کے لیے لڑکا لڑکی کا آپس میں دیدار اور گفتگو، کیا احکام ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر منگنی کرنا ہے تو منگنی کے لیے لڑکا اور لڑکی کے آپس میں دیدار کر سکتے ہیں، آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں. دیکھیں ماحول الگ چیز، قانون الگ چیز، احکام الگ چیز. ممکن ہے ہمارے ماحول میں یہ بات جو ہے پسند نہ کریں لوگ اور ماحول سے ہٹ کر ہو، لیکن قانون ہے اسلام کا. اسلام کے قانون کے مطابق لڑکا اور لڑکی منگنی جو ہے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یعنی منگنی کو جو ہے مثبت جواب دینا چاہتے ہیں، طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آگے جائیں. تو کیا دیدار کر سکتے ہیں لڑکا لڑکی اور گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو اسلام کہتا ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں ملاقات کریں، دیدار کریں اور گفتگو کریں، باتیں کریں بیٹھ کر لڑکا لڑکی منگنی کے لیے. یہ ہمارے یہاں تو بالکل اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جہاں پر ہے، لیکن اسلام کا قانون ہے. یہ جو ہے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ایک دوسرے پر لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک دوسرے پر غیر شرعی نگاہ نہ کریں، اس لیے کہ ابھی منگنی کے لیے گفتگو تو ہو رہی ہے لیکن نامحرم ہے، تو محرمانہ نگاہ نہیں کیے کر سکتے. غیر شرعی نگاہ یعنی لذت سے، حسن پر، ان کی خوبصورتی پر، ایسے چیزوں کی طرف جو ہے خیال الگ رکھ کر آدمی نہیں دیکھ سکتا. آنکھیں نیچے رکھیں،
لڑکی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، ابھی آنے والی شرطیں بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. گفتگو کریں کہ ہم نے تھائی لینڈ میں دیکھا کہ ایک جو ہے تھائی، وہاں پر جو ماحول ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کی منگنی ہونے والی تھی، تو لڑکی لڑکے کو آپس سامنے بٹھایا گیا، ہم بھی وہاں پر تھے. جو ہے لڑکی نے لڑکے سے کچھ سوالات کیے، لڑکے نے کچھ لڑکی سے سوالات کیے، اس کے بعد جو طے کرنا تھا انہوں نے طے کیا. تو یہ بات جو ہے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے شرعی حدود میں، نگاہ حرام نہ ہو، لذت کی نگاہ نہ ہو، جائز ہے. دوسرا، نگاہ اور گفتگو سے بعض شک اور گمان دور ہوں، یعنی لڑکی کے بارے میں لڑکے کچھ شک ہے، گمان ہے کہ مثال کے طور پر لڑکی بات صاف نہیں کرتی، یا لڑکی ایسی ہے، ایسی کوئی بھی چیز لڑکے کے بارے میں لڑکی کو بتا دیا گیا، لڑکی کے بارے میں لڑکے کو بتایا گیا، تو ذہنی ابہام کو، جو الجھن ہے، اس الجھن کو دور. اگر پوری بات صاف ہے بغیر بات کیے کہ تو بات نہیں کرنا چاہیے، آپس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. کوئی بات اٹک رہی ہو، کوئی بات کھٹک رہی ہو، کوئی بات پھنس رہی ہو، جس سے باہر نکلنے کے لیے آپس میں 5 منٹ گفتگو کریں تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہاں پر بات کریں. ورنہ اگر سب چیز صاف شفاف ہے تو ضرورت نہیں ہے. اس عمل سے منگنی مضبوط ہونے کا اندیشہ ہو کہ ایک گفتگو کریں گے تو منگنی کامیابی کی طرف آگے جائے گی، ورنہ صرف بٹھا کے بات کرانا نہیں ہے. اس وقت بات کرنے کی اجازت ہے جب ان کی گفتگو سے نامحرم لڑکا اور لڑکی جن کی منگنی ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ جن کی شادی ہوگی، یہ تقریباً 80% 90% یہ احتمال ہو کہ اگر یہ گفتگو کریں گے تو منگنی مضبوط ہوگی. لڑکی اتنا حجاب کرے جتنا نماز میں کرتی ہے، اور لڑکے کے سامنے جب لڑکی جا کے بیٹھتی ہے تو نماز میں جیسا حجاب ہے، چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، 2 ہاتھ کے پنجوں کو، باقی کا سارا بدن ڈھپا رہے گا. تو لڑکے کے سامنے جا کے بیٹھتی ہے لڑکی تو ان شرائط کے ساتھ جا کر بیٹھ سکتی ہے. آخری شرط، نازک کپڑے کا پردہ ڈال کر یہ عمل انجام دیا جائے، یعنی لڑکی اور لڑکے کے درمیان ایک پتلے سے کپڑے کا پردہ ڈال دیا جائے تاکہ ایک دم اپوزٹ روبرو نہ بٹھا دیں ان کو، بلکہ ایک پردہ، پتلا پردہ جو ہے رکھا جائے تاکہ پردے کی آڑ میں گفتگو ہو. دیکھیں ان شرائط کے ساتھ منگنی کے دوران، منگنی مضبوط کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو بات کرنے اور آپس میں بیٹھنے کی اجازت اسلام دیتا ہے. یہ سوال جو آج کے لیے آخری یہ مطلب ہے کلاس کا، منگنی کے دوران لڑکا اور لڑکی کس حد تک رابطہ کر سکتے ہیں؟ منگنی کے بعد شادی سے پہلے منگنی ہو گئی، 1 مہینے کے بعد شادی ہے. آج منگنی ہو گئی، 5 مہینے کے بعد شادی ہے. آج منگنی ہو گئی، 5 سال کے بعد شادی ہے. تو یہ 5 سال، 5 مہینے، 1 مہینہ، جو منگنی سے لے کر شادی تک کا جو وقت ہے، جو مدت ہے، جو پیریڈ ہے، اس دوران یہ لڑکا اور لڑکی کس حد تک رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی رابطہ ان کا جائز رابطہ ہے، یا کیا اس بارے میں اسلام کا کیا حکم اور قانون ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ منگنی کے دوران لڑکا اور لڑکی کے لیے صیغہ محرمیت، ایک نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے جس سے محرم ہو جاتے ہیں، شرط کے ساتھ کہ صرف یہ محرم ہو رہے ہیں، لیکن ابھی یہ اب آپس میں زندگی نہیں کریں گے. آپس میں زندگی 1 سال کے بعد کریں گے، 2 سال کے بعد کریں گے. اگر صیغہ محرمیت نہ پڑھا گیا ہو تو کسی طرح کے رابطے کی اجازت نہیں ہے، مطلقاً نامحرم ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایام فاطمیہ کی جو مجلسیں اور جو کلاسز ہوئی تھی اس میں بزرگ علماء نے ذکر کیا تھا، منگنی کے دوران لڑکا اور لڑکی ویسے ہی جیسے گلی کے لڑکا اور لڑکی، جس طرح سے گلی میں چلنے والے لڑکے اور لڑکیاں نامحرم ہیں، بعض جو ہے جن کی طرف نگاہ کرنا نازیبہ عمل ہے، تو اس لڑکی کی طرف نگاہ کرنا بھی، گفتگو کرنا بھی، بات کرنا بھی نازیبہ عمل ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہو رہا ہے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. دوران منگنی لڑکا لڑکی سے بات کر رہی ہے، لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے بات کر رہے ہیں،
تو یہ نازیبا اسلام کے قانون کے مطابق حرام کام ہے جو انجام ہوتا ہے اگر انجام دیا جائے. ہاں اگر صیغہ محرمیت جاری کر دیا جائے، البتہ اس کے بارے میں غور و خوض کرنا ضروری ہے. ماحول کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر صیغہ محرمیت نہیں پڑھا گیا ہے تو لڑکی اور لڑکا 100% نامحرم ہے، صرف منگنی ہوئی ہے، انگیجمنٹ ان کا ہوا ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو دین مبین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کی کلاس تھی جو آن لائن جعفریہ دینیات کلاس نمبر 2. انشاءاللہ ابھی آن لائن آپ کی خدمت میں قرآ کیا جائے گا. 5 کل کتنے ہیں اگر ہمیں بتا دیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. ابھی آپ اسکرینس پر دیکھیں گے کہ کتنے جو ہے نمبرز ہیں. تو انشاءاللہ ان میں سے 5 نمبرز کو ہم قرآن کے 74 جو ہے الحمدللہ 74 نمبر صرف اس کلاس کے دوران جو مشاہدہ کر رہے ہیں ان کے نمبرز، ممکن ایک گھر سے 2 نمبر 3 نمبر آئے ہوں. تو خدا جنہوں نے بھی مشاہدہ کیا ہے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمائے. خدا ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے، دور رکھے، حفاظت فرمائے. اور خداوند عالم بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کو دین مبین اسلام کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ